السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میمن حلیمہ موعد والا۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ بیماری عذاب ہے یا رحمت۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات دھیان سے توجہ دیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس دنیا میں ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کمزوری دے کر آزماتا ہے۔ بعض دفعہ کبھی ایسی بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہے کہ علاج کرا رہے ہیں، دوائیاں کرا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا۔ دوائی فائدہ نہیں دے رہی، علاج کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ 10 سال 15 سال اس بیماری میں گزر جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور جو جلنے والے حاسدین ہوتے ہیں وہ تو منہ پہ یا پیٹھ پیچھے کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ تو جب ایسے خیالات دل میں آتے ہیں یا لوگ ایسا بول دیتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ بیمار شخص مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ 10 سال 15 سال گزر گئے اس بیماری میں، آدھی زندگی گزر گئی، پھر بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا دوائیوں سے، علاج سے، تو دل مایوس ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان تعویذوں پہ بھی لگ جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے جو ناجائز ہے ان سب کاموں میں لگ جاتا ہے۔ پھر صحیح غلط، جائز ناجائز، حرام حلال کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ تانترکوں پنڈتوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، شرکیہ تعویذوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بہت ضروری بات بتانے جا رہی ہوں کہ یہ جو خیال آتے ہیں بیماری میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہم بیمار ہیں لیکن بیماری کی حالت میں نماز نہیں چھوٹ رہی، بلکہ اس وقت ہم اور زیادہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ سے اور گڑ گڑا کر استغفار کر رہے ہیں، تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اور جس بیماری میں ہم اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اب وہ بھی بند کر دی، پہلے تسبیح پڑھتے تھے اب بالکل تسبیح بند کر دی، اب دعا بھی نہیں مانگ رہے، جو بیماری ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ بیماری عذاب ہوا کرتی ہے۔ اور جس بیماری میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اور متوجہ ہو جائے وہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہے سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگزام کے لیے بھیجا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو بیمار لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہے اور ان بیماریوں میں ہمارے کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، تو رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہمیں بخار آ گیا یا اور کوئی بیماری لگ گئی تو یہ جو بیماری ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، جو ساری زندگی صحت مند ہو کر گزار دے اس کو بھی مرنا ہے، کوئی بیماری کی حالت میں ساری زندگی گزار دے اس کو بھی مرنا ہے۔ صحت مند آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اپنی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام سے بچے گا، حلال اختیار کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور بیمار شخص صبر کرے گا اور اللہ سے دعائیں کرے گا، حرام سے بچے گا، حلال اختیار کرے گا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں آزمائے جا رہے ہیں، اور یہ جو بیماری ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اسی وقت جب صحابی نے حضور کی یہ بات سنی تو فوراً ان صحابی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مرتے دم تک مجھے بخار میں مبتلا کر دے، لیکن اتنا بخار رکھنا اے اللہ کہ میں نمازیں پڑھ سکوں، حج کر سکوں، عمرہ کر سکوں، اتنی میری صحت باقی رہے۔ اے اللہ مجھے ساری زندگی بخار میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان کو چھوتا تھا تو بخار ان کی باڈی میں رہتا تھا، بخار ان کے جسم میں مرتے دم تک رہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بخار کی تمنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے صحابہ کے اندر دین کا شوق اور نیکیاں کمانے کی جو حرص تھی وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ نیکیاں لینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ میرا یہ جو واقعہ سنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ملی ہے تو صبر کریں اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ سمجھے، بلکہ اس بیماری میں صبر کرے تاکہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ جب ہم صبر کریں گے تو بیماری جسم میں آئے گی اور اس سے ہم آزمائے جائیں گے اور اس آزمائش میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور جب بیمار شخص مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے نام اعمال میں ذرا بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہاں وہ شخص جو بیمار رہا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، حرام سے نہیں بچتا، کھلے عام گناہ کرتا ہے، دین کی اس سے کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ بیماری ایسے شخص کے لیے عذاب ہے۔ لیکن ہم اگر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں ہے، پھر ہماری زندگی میں کوئی بیماری آ گئی تو یہ بیماری ہمارے لیے رحمت ہے اور یہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اس ویڈیو کو اپنے سبھی مسلمان بھائی بہن کے جو آپ کی جان پہچان میں ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔